میں نے سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھنا شروع کی ہے، تب سے میرے والد صاحب کے دوستوں نے محلے میں مجھ کو وہابی کہنا شروع کر دیا۔ تو سرکار آپ اگر ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو کوئی وہابی کہہ نہیں سکتا، جو آپ کو وہابی کہے اس کو کہو نہ میں وہابی نہ میں بابی۔ ابا دے دوست نو کہ تو بابیا نہ مننے والا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو اسی لیے تو آپ کو دیکھ لیں آپ کا استاد کتنا سمجھدار ہے، جہاں بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقد سٹارٹ ہوتی ہے۔ مجھے 2014 میں پتا تھا کہ ہماری دعوت کو بدنام کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ وہابی کہہ دیں گے رفع الیدین کی وجہ سے۔ میں ادو ہی انہوں نے کنڈا کھینچ دیتا ہے، ایسا کنڈا کھینچا اور وہابیاں نو میں گوڑیاں تھلے دیتا کہ سب سے زیادہ میرے خلاف کلپ آئی وہابیوں کے ہیں۔ اب کسی بریلوی کو وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ وہابیوں کا پلیٹ فارم ہے۔ ایک تو انہوں نے گوڑیاں تھلے دیتا، دوسرا یہ نعرہ لگایا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی۔ جو وہابی ہے خود تو اپنے آپ کو نہیں کہے گا کہ میں وہابی نہیں ہاں، وہ تو کہتے آج تو ہوگی وہابی وہابی، نچدے بھی نال۔ تو یہ اسی لیے تو کیا تھا۔ اور یہ جو ابے ہیں نا، ابوں سے زیادہ بزدل پلانٹ ارتھ پہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ سب سے بزدل مخلوق، دنیا داری والی مخلوق ابے ہوتے ہیں۔ لہذا ابوں کی بات کا آپ کوئی جو ہے نا وہ پریشانی نہ لیا کریں، بس ایک کان سے سنیں اور اسی سے نکال دیا کریں، دوسرے سے نہیں نکالنی، اتنی دیر بھی اندر نہیں رہنے دینی، کیونکہ قرآن میں آیا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے میرے خلاف چلائیں پھر تو نے ان کا حکم نہیں ماننا۔ یہ بزدل ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، اور یہ اتنے بے شرمی پہ اتر آتے ہیں کہ بے نمازی کبھی بھی، یعنی اگر آپ کی اولاد بے نمازی ہے تو کوئی آ کے محلے کا بابا شکایت نہیں کرے گا کہ آپ کا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، لیکن رفع الیدین شروع کریں تو بے نمازی بھی آ کے سمجھائیں گے کہ اینو کیا ہو گئی۔ تو اپنے ابوں کو بتائیں کہ تمہارے دوستوں کی گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خود تو نماز نہیں پڑھتے، میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر بے نمازی آپ کو آ کے بتا رہے ہیں نا کہ میں گمراہ ہوں تو سمجھ لیں کہ میں حق پہ ہوں۔ اور دوسرا آؤ پھر ایک میدان جے کھولو عبد القادر جیلانی جسے نام نہیں ہے تو 11ویں کھاندے رہے ہو، انہیں کے نماز کا طریقہ لکھا ہے، انہیں تو طالبین ہی بخاری مسلم تو چھڑ دو نا، وہ تو نبی کا کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، تم لوگوں نے تو بابوں کو پہلے مانا ہوا ہے نا۔ تو لاؤ بابوں کی کتابوں میں امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر کیا کیمیا سعادت میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، آؤ تو وہ ان کی آپ پرواہ نہ کریں۔ ابے تو بھائی پیغمبروں کے بھی جو ہے نا، یا وہ پیغمبر ہو اور یا پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کے لانے بعثت سے پہلے انہیں موت دے دیتا ہے، کیونکہ ابے کی ایک نیچر ہے، وہ اپنی اولاد کو کبھی بھی اپنے اوپر سپرسیڈ نہیں کرتا۔ ماں عورت ہونے کی وجہ سے ایکسیپٹنس دے دیتی ہے بیٹوں کو، باپ کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہے۔ آپ مجھے کوئی پیغمبر کی مثال دیں کہ کوئی پیغمبر کا ابا ہو اور وہ صرف سادہ مسلمان ہو، کوئی ایک مثال دے دیں۔ ہاں یہ ہوگا کہ وہ پیغمبر کا ابا ہوگا اور نبی ہوگا، تو تب اس نے اپنے بیٹے کو بھی نبی کے طور پہ مانا ہوگا، یا وہ اپنے بیٹے کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہوگا یا اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا ہوگا۔ زندگی میں آیا ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ دیکھ لیں کیا کچھ کیا ہے اس نے، قرآن میں آیا۔ باپ ہی وہ اختلاف ہے والد اور چچا کا، لیکن قرآن میں ابھی کا لفظ ہے تو وہ والد نہ بھی ہوں، باپ تو تھے نا، چچا بھی تھے تو پالا تو انہوں نے تھا نا، باپ کی جگہ ہی تھے نا۔ مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے۔ ابراہیم کے باپ نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہا میں تجھے سنسار کروا دوں گا، گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ تو حدیثوں میں تو نہیں، قرآن میں آیا ہوا ہے۔ تو ابا یا تو پیغمبر ہونا چاہیے یا ابا مر چکا ہو پھر آپ کے ساتھ آتا ہے، باقی اگر اس کے بغیر اگر آپ کے ساتھ ابا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبیوں کی بھی باتیں نہیں سنی، بڑے خوش نصیب ہو جنہوں نے ابے جڑے نے پڑھے لکھے اور گل سن لیندے نے۔ ابوں کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہ لیں۔